بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بذات خود جا کر معاملات کے تہہ تک پہنچیں گے، اور اگرچہ انہیں اپنے سپاہیوں پر بھی پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گھبرا رہے ہیں، حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سلطان کی ایک آواز پر سب لبیک کہہ کر لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اب شاید وقت بدل چکا تھا یا حالات بدل چکے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کی فکر لازمی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بیس بدل کر بذات خود لوگوں کے گھروں میں جا کر حالات معاملات دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بیس بدلا تھا اور گلیوں میں گشت کرنے نکل گئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک گھر میں جا کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی۔ چونکہ انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا تو انہیں کوئی پہچان نہیں سکا تھا۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں نے سلطان کے آواز پر لبیک کہا ہے؟ وہ جہاد کے لیے لشکر جمع کر رہی ہیں اور غزوہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ کیا تم لوگ واقعی اس لشکر میں شامل ہونا چاہو گے؟ تو اس گھر کے سربراہ مرد نے سلطان کو جو جواب دیا تھا وہ سلطان کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے سلطان کو کہا تھا کہ میں اپنے نفس کے خلاف ایک جہاد پہلے سے لڑ رہا ہوں، اور وہ جہاد کی سب سے افضل قسم ہے۔ اچھا، مجھے جہاد با اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو جاؤں گا، تب میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلوں گا۔ جب مجھے اپنے نفس پر ہی قابو نہیں رہے گا تو میں کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہوں؟ سلطان کو اس کی سوچ معلوم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے سامنے اس بات کی تائید کی تھی اور وہاں سے چل دیے تھے۔ اب ان کا نشانہ ایک ایسا گھر تھا جو علمی لحاظ سے بہترین گھر مانا جاتا تھا۔ انہوں نے وہاں بھی یہی سوال کیا تھا کہ کیا تم لوگوں نے سلطان کی آواز پر لبیک کہا ہے کہ وہ غزوہ مسلمانوں کے لیے ایک لشکر تیار کر کے بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا تم لوگ اس لشکر میں شامل ہو گے؟ اس پر اس مرد نے بھی پہلے مرد جیسا ملتا جلتا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میری ایک کوشش بھی جہاد میں شامل ہوگی، اور یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہی ہے۔ تو میں پہلے سے ایک جہاد لڑ رہا ہوں، اس لیے مجھے دوسرے جہاد لڑنے کے لیے پہلے جہاد میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ سپاہی نے بالکل صحیح کہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان نے ان دو گھروں پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ انہوں نے باری باری تقریباً 10 گھر دیکھ لیے تھے، اور 10 کے 10 گھروں کا یہی جواب تھا، اور اب سلطان کا ماتھا صحیح منوں میں ٹھکا تھا۔ انہوں نے بیس بدل کر لوگوں کی سوچ کو تو معلوم کر لی تھی۔ اب انہوں نے اپنا اگلا منصوبہ طے کیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کی سوچ بدلنے میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ کل تک ان کی سوچ یہ تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب بھی سلطان ہمیں پکاریں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے، لیکن آج ان کی سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے پیچھے جو انصار کار فرما تھے، اب سلطان کو اس کی کھوج تھی۔ چنانچہ سلطان بیس بدل کر اس نورانی محل میں پہنچ چکے تھے جو تقریباً ہر دن منعقد کی جاتی تھی۔ ایک حجم غفرہ موجود تھا۔ سلطان کو بے پناہ حیرت ہوئی تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جن جن گھروں کا انہوں نے دورہ کیا تھا بیس بدل کر، وہ سب کے سب وہاں موجود تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نورانی عالم کے بہت بڑے مرید بن گئے تھے۔ ان کے ہر ایک عمل سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس عالم کی باتوں کو انتہائی انہماک سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ نورانی محفل شروع کی گئی اور سب سے پہلے اللہ کا ذکر شروع کیا گیا۔ اس کے بعد عالم تشریف لائے تھے اور ممبر کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے بیان شروع کیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں پہلے سے تسبیح موجود تھی، دانا گراتی رہتی تھی۔ یعنی وہ نہ صرف بیان کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ بات سلطان کو تھوڑی سی عجیب سی لگی تھی، لیکن سلطان بالکل چوکنا ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب تک تو انہیں کوئی بھی بات عجیب نہیں لگی تھی، یعنی جیسے عام محفلوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے پھر بیان ہوتا ہے، اور ایسے بیان میں تھوڑی معاشرتی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یہی سب اس بیان میں بھی ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ سلطان کے لیے نیا نہیں تھا۔ بیوی اور گھر والوں کے حقوق پر خصوصی طور پر بیان فرمایا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور گھر والوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں لوگوں کو انتہائی پراسرار انداز میں پہنچا رہا تھا۔ سلطان کو بھی اس کا بیان انتہائی متاثر کیے ہوئے تھا، اور اس میں انہیں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ محفل ختم ہو گئی تھی، اور محفل برخاست ہونے کے بعد وہاں شیرینی تقسیم کی گئی تھی۔
اس کے بعد سب لوگ باری باری نورانی عالم کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ بات سلطان کو کھٹک رہی تھی، لیکن انہوں نے سب کی پیروی کر کے یہ عمل کیا تھا کہ کہیں مبادہ کسی کو شک ہی نہ ہو جائے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے یہ عمل بھی کر ڈالا تھا، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کی نیت کچھ اور تھی۔ ان کی نیت صاف تھی، ان کی نیت تو ایک ایسے راز کا کھوج لگانا تھی جنہوں نے لوگوں کی سوچ بدلی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بھی تمام لوگوں کی طرح آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اس نورانی عالم کا ہاتھ چوما تھا۔ نہ صرف ہاتھ چوما تھا بلکہ انہوں نے اسے گلے بھی لگایا تھا۔ اسی اثناء میں اس نورانی عالم کی جیب سے کچھ گر گیا تھا اور سلطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عجیب سی چیز اٹھا لی تھی اور اس طرح چھپا لی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں کوئی چیز گری ہے اور اسے کسی نے اٹھا لیا ہے۔ سلطان اسے لے کر محل میں تشریف لے آئے تھے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا تھا کہ یہ عجیب سی چیز جو دیکھنے میں ایک جڑی بوٹی کی مانند لگتی ہے اسے شاہی حکیم کے پاس پیش کیا جائے۔ چنانچہ شاہی حکیم بذات خود محل میں تشریف لے آئے تھے اور سلطان نے اس جڑی بوٹی کو شاہی حکیم کو پیش کیا اور کہا تھا کہ جناب والا، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ دراصل یہ مجھے ایک جگہ سے ملی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شاہی حکیم نے سلطان کے ہاتھ سے جڑی بوٹی کو لے کر کافی دیر تک اس پر غور کیا تھا، اسے سونگھا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کیا تھا۔ اس کی خوشبو کو کافی دیر تک سونگھنے کے بعد انہوں نے اس جڑی بوٹی کو سلطان کو واپس کر دیا تھا اور جو کچھ کہا تھا وہ سلطان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان کو کہا تھا کہ یہ جڑی بوٹی ایسی جڑی بوٹی ہے جو دنیا میں بہت نایاب ہے اور یہ بہت مہنگی جڑی بوٹی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا روزانہ ایک ذرا کھانے سے انسان کے چہرے کا پورا رنگ بدل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ روشن چاند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی بہت کم اگتی ہے اور جہاں اگتی ہے وہاں ہی زیادہ تر سڑ جاتی ہے، یعنی اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن جب یہ کسی کو حاصل ہو جائے اور اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کرے اور اسے پانی میں ڈبو کر رکھے تو یہ جڑی بوٹی خراب نہیں ہوتی، اور پھر اسے ذرا ذرا استعمال کرنے سے انسان کے چہرے کی رنگت اتنی زیادہ صاف ہو جاتی ہے جیسے کہ دودھ کی سفیدی، یعنی اس کو کھانے سے انسان کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور یوں گمان ہوتا ہے جیسے کوئی نور کا حالہ چہرے پر موجود ہے، لیکن در حقیقت یہ جڑی بوٹی کا کمال ہے اور اس کا روزمرہ کا استعمال ہے۔ لیکن جہاں اس جڑی بوٹی کا ایک ذرا اتنی زیادہ تبدیلی انسانی چہرے پر لاتا ہے، وہیں اس کی استعمال کر دینے سے انسانی چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے اگر ایک دن بھی کوئی انسان اسے کھانا بھول جائے تو وہ انسان کو بھیانک انسان جیسا بنا دیتا ہے۔ حکیم کی زبانی یہ ساری کہانی سننے کے بعد سلطان کو اب بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ کل اس عالم سے ملنے ضرور جائیں گے اور دوبارہ اس کا درد سنیں گے، کیونکہ جب سلطان پہلے دن ان کا درد سننے گئے تھے تو ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، اور پھر اس طرح ان کے جیب سے یہ سب گرنا اور حکیم کا یہ ساری کہانی سنانا، یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ راز کھل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ دوبارہ منادی کرا دی تھی کہ سلطان لشکر کے لیے گھر کے ہر مرد کو جہاد کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، چنانچہ سب اپنا اندراج محل میں جا کر کروا لے۔ چنانچہ اگلے دن سلطان دوبارہ سے نورانی عالم کے محل میں گئے تھے، لیکن اس بار وہاں ایک عجیب ہی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ وہاں ان کے مریدوں نے جو پہلے سے وہاں ان کے مرکز میں موجود تھے آنے والے تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ عالم کے چہرے پر ایک بھورا نکل آیا ہے، چنانچہ آج نہ کوئی ان کا ہاتھ چومے گا اور نہ ہی کوئی ان سے گلے مل سکے گا، بلکہ سب دور سے درد سن کر دوبارہ لوٹ جائیں گے، کیونکہ سلطان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اور مصروفیات سے خاص مریدوں کے لیے وقت نکال کر اس محفل کا آغاز دوبارہ کیا تھا، لیکن تمام لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کی بیماری کسی اور کو لگ جائے۔ سلطان کو اب کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ نورانی عالم تشریف لے آئے تھے، انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آواز کو بلند کر رکھا تھا تاکہ ان کا درس بغور سنا جا سکے۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ یہ مقصد اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں حکیم نے یہ بتایا تھا کہ اس جڑی بوٹی کا ایک ذرا بھی اگر کھانے سے رہ جائے گا تو اس انسان کی شکل بھیانک شکل لگے گی۔ چنانچہ سلطان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی۔ درس کا انعقاد کیا گیا تھا اور آج درس کا موضوع سلطان کا من پسند موضوع تھا، یعنی کہ جہاز سلطان نے کل منادی بھی اس لیے کروائی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نورانی عالم کے درس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے، اور ان کی توقع کے عین مطابق اس کے درس کا موضوع بھی جہادی ہی تھا۔ آج سلطان کو اس کے بیان سے ہی پتہ چل جانا تھا
کہ یہ آیا وہ عالم کہیں نقلی عالم تو نہیں یا کوئی یہودی عالم تو نہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے ان کے سلطنت میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ درس شروع کیا گیا تھا اور عالم شروع میں بالکل صحیح بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے کرتے جہاد بن نفس پر چکا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سب سے افضل جہاد جہاد بن نفس ہے، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ اسے ایک اور موقع دینا چاہتے تھے۔ اس شخص نے اپنا مزید بیان جاری رکھا تھا اور کہا تھا جہاد بن نفس میں وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اس پر دوسرے تمام جہاد بھی فرض نہیں۔ لوگوں نے اس کی بات کو بغور سنا تھا، اور پھر ایک نے کہا تھا کہ ہمیں تو سلطان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن ہم تو اپنے کے جہاد میں مصروف ہیں، ہم فی سبیل اللہ جہاد کیا کریں گے؟ نورانی عالم نے ہنس کر اس بات کی تائید کی تھی۔ اسی دوران سلطان نے کھڑے ہو کر نورانی عالم سے پوچھا تھا کہ غزوہ کے مسلمان ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ہم ان کے سب سے قریبی مسلم ملک میں شامل ہوتے ہیں، تو اے عالم صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہم پر جہاد فی سبیل اللہ فرض نہیں ہو چکا کہ ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے برے مار دیے گئے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، تو ایسے میں ان کی مدد کے لیے جانا کیا ہم پر فرض نہیں ہو چکا، جبکہ ہمارا ہم سے نفس جہاد بھی چل رہا ہے؟ اب آپ ہمیں بتائیے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عالم نے سلطان کو بغور دیکھا تھا اور تھوڑا سا پٹایا تھا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے براہ راست اس سے سوال پوچھ سکتا ہے، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے متعلق۔ چنانچہ اس نورانی عالم نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سلطان نے دوبارہ اپنے سوال پر زور ڈالا تھا تو اس عالم نے کہا تھا کہ یہ سب تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کرے، اپنی فوج کے ساتھ ان پر چڑھائی کرے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی تھی اور فوراً سے جا کے اس یہودی نورانی عالم کے گردن پر جا کر رکھی تھی۔ وہ گھبرا گیا تھا اور سلطان نے اسے پوچھا تھا کہ بتا اب تو کہاں سے بھیجا گیا ہے اور کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ نورانی عالم نہیں مانا تھا اور اس نے چیخ پکار کرنا شروع کر دی تھی، لیکن سلطان کو سب پہچان چکے تھے، اس لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا تھا۔ سلطان نے اس کی انگلی کاٹ دی تھی تو وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور درد کی وجہ سے سچ بول دیا تھا کہ میں تو ایک یہودی ہوں اور میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے ہی آیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمان اپنی طاقت کے بل بوتے پر جہاد کریں گے ہمارے خلاف، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چچا ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور ایک عالم کے روم میں درس کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی ضرورت نہیں جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کرے۔ چچا اس طرح بہت سے لوگ اس جہاد سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور سلطان کے کہنے سے بھی اپنا اندراج نہیں کروایا تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن تم واقعی میں ایک عظیم سلطان ہو۔ تم نے ہماری کھوج لگا لی اور جان لیا کہ ہم عالم نہیں بلکہ ایک یہودی سازش ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جہاد سے ان کا دھیان بٹھانے کے لیے آئے تھے۔ سلطان نے اس کا جواب سن لیا تھا اور تمام لوگوں کی طرف دیکھا تھا۔ تمام لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے اسی وقت اس کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے انجام تک پہنچنے کے ساتھ ہی تمام مردوں کی قطار محل کے باہر لگ گئی تھی اور اب وہ سب لوگ اپنا اندراج کروانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ مسلمان بھائی بہن انہیں غزا سے پکار رہے تھے اور ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے تھے۔